الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پچھلے دنوں ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو جب اس سے خیر خیریت دریافت کی گئی تو اس نے اپنے مسائل بتانا شروع کر دیے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، بچوں کی خوراک کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ رب العزت نے جو انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں ان انعامات کا تذکرہ بھی کیا کریں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے سر پر کپڑا بندھا ہوا تھا سر کے درد کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو سر پہ کپڑا جس نے بیماری کی وجہ سے باندھا ہوا تھا اس نے کہا سر میں درد ہے۔ اس اللہ والے نے کہا اللہ کے بندے، سر میں درد ہے اور پٹی باندھ کر جہان کو بتا رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ تیری عمر اس وقت 60 سال ہے، 60 سال تک کتنا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ایک لحظہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ کو تکلیف ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت کے انعامات کا تذکرہ نہیں کیا تو نے، لیکن اگر چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے 60 سال کے بعد اگر سر پہ تکلیف ہو گئی تو آپ نے شکوے کی پٹی باندھ دی ہے، تو اس نے پٹی فوراً اتار دی۔ پھر اللہ والے نے یہ کہا کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت تو گھس چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف کرتے کرتے نہ ہمارے دانت گھسے ہیں نہ ہماری زبان گھسی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اپنے اوپر جو انعامات ہیں اس کا تذکرہ نہیں کرتے، کبھی بھی الحمدللہ نہیں کہا، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری منت ہے، تیرا احسان ہے۔ لیکن اگر ہمیں تکلیف ہونے لگ جائے فوراً شکوہ شروع کر دیتے ہیں، فوراً شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا میں ایک دوست کو جانتا ہوں تو مجھے ملا کہنے لگا کہ مولانا میرے حالات یہ ہو چکے ہیں، حالات یہ ہو چکے ہیں میرے کہ میں اب 60 سال کے بعد ڈاکٹر تھا اور کہا کہ میں پینشن پہ جب ہوا ہوں تو میری اہلیہ کے سر میں درد پڑتا تھا، میری پینشن ساری کی ساری رقم اسی میں خرچ ہو گئی ہے، اس کے سر کو میں ٹھیک نہیں کرا سکا۔ کہا کہ پینشن کی رقم تو ختم ہو چکی ہے لیکن سر کا درد ختم نہیں ہوا۔ میں نے کہا اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے سر عطا کیا ہے اور اس میں درد نہیں دیا۔ کتنے ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے احسانات ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد دیے ہیں لیکن صحیح سالم ہیں۔ کتنے لوگ جہان میں اور معاشرے میں ایسے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں لیکن ہاتھ میں درد ہے، پاؤں ہیں، پاؤں کام نہیں کرتے، کان ہیں سن نہیں سکتے، زبان ہے لیکن گونگے ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، بینائی ان کی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مسائل ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کریں گے تو شکوہ نہیں ہوگا، شکایت نہیں ہوگی، بلکہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اپنے سے اوپر والے حیثیت والے لوگوں کو دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کا شکوہ انسان کے زبان پر آئے گا، اگر اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کے شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ ہم اگر موٹر سائیکل پہ ہیں، کار والے کو دیکھیں گے تو شکوہ پیدا ہوگا، اگر ہم موٹر سائیکل والے کو دیکھیں گے یا پیدل والے کو دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کے سامنے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر شکر ہمارے اندر آ جائے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں مزید عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ رب العزت کی ناشکری کرو گے، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو اللہ رب العزت وہ نعمتیں تم سے چھین لے گا۔ ایک بات اچانک یاد یہ بھی آ گئی
کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے ہمارے مادی نظر آنے والے اللہ پاک کے احسانات ہیں، کبھی کبھی بلکہ اکثر اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ اب پھر اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔